بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ لجپال جندہ رکھوالا ہے، ان کون مٹاون والا ہے۔ لجپال جندہ رکھوالا ہے، ان کون مٹاون والا ہے۔ ساڈی اس سوہنے نال لگ گئی ہے، جیڑا توڑ نباون والا ہے۔ ساڈی اس سوہنے نال لگ گئی ہے، جیڑا توڑ نباون والا ہے۔ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، لجپال پریت نو توڑ دے نہیں۔ جندی باں پھڑ لین انو چھوڑ دے نہیں۔ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جندی باں پھڑ لین، جندی باں پھڑ لین انو چھوڑ دے نہیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ خدا ہے جن کو عظیم کہتا، خدا ہے جن کو عظیم کہتا، مقام ان کا بڑھا بڑھا کر انہی کی عظمت بتا رہے ہیں، انہی کے نعرے لگا لگا کر۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اما نوالہ واتم برہانہ وآظم شانہ وعز اسمہ وجل جلالہ۔ دی حمد و ثنا حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرواراں حامی بے کساں قائد المرسلین رحمت للعالمین۔ بے سہاروں کے سہارا یتیموں کے رکھوالے، غاروں میں جا جا کر اپنی امت کے لیے رو رو کر دعائیں کرنے والے، عرش پر جانے والے، رب کائنات سے ملاقات کرنے والے، فرش پہ تشریف لانے والے، اپنی امت کو جنت کی بشارتیں سنانے والے، جہنم کے عذاب سے ڈرانے والے، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد، گجرے عرض کرنے کے بعد، میرے محتشم معزز سامعین و حاضرین، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، گھر میں بیٹھ کر گھر میں سننے والی میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت سے
اللہ وحدہ لا شریک نے ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائی. ہم رب کائنات کے گھر مسجد کے اندر بیٹھے ہیں. میری دعا ہے رب کائنات کی بارگاہ میں مجھے حق سچ عرض کرنے کی اور ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. تو حضرات محترم، ہمارا پچھلا ماہ مبارک جس میں رب کائنات نے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو لامکان تک اپنے پاس بلا کر پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو ایک عظیم تحفہ نماز کی صورت میں جو عطا فرمایا، ان تحفوں میں سے ایک تحفہ وہ نماز جمعۃ المبارک بھی ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے اس دن کے اندر مسلمانوں کو حکم دیا. ہر نماز کے لیے حکم ہے، لیکن نماز جمعہ کے لیے خصوصاً رب کائنات نے حکم ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جب اذان جمعہ سماعت کرو، جب اذان جمعہ سنو تو اپنے کاروبار بند کر کے، اپنی دکانیں بند کر کے، اپنے معاملات کو روک کر نماز جمعہ کے لیے تیاری کرو اور نماز جمعہ پڑھنے کے لیے رب کے گھر میں جمع ہو جاؤ. اور نماز جمعہ کے فوراً بعد رب کائنات نے پھر فرمایا کہ جب نماز جمعہ ادا کر لو تو رب کے فضل کو تلاش کرو. فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. فانتشروا، نماز جمعہ پڑھنے کے بعد رب کائنات پھر حکم فرما رہا ہے فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، اپنی دکانیں کھول لو، اپنے کاروبار شروع کر دو. وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اللہ کے فضل کو تلاش کرو. نماز جمعہ کا ٹائم ہو تو سارا کاروبار بند، سارے معاملات روک دیے جائیں، لیکن جیسے ہی رب کائنات فرماتا ہے نماز جمعہ پڑھ لو تو رزق حلال کی تلاش میں شروع ہو جاؤ. میرے دوستو بزرگوں، اللہ وحدہ لا شریک اس جمعے کے وساطت سے آپ کے سامنے کچھ باتیں گزارش کرنے کی رب کائنات سعادت عطا فرماتا ہے. تو یہ اللہ وحدہ لا شریک کا بڑا احسان ہے اور احسان عظیم ہے. رب کائنات کی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2 حصوں میں سے میں نے تھوڑے تھوڑے حصے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں. ان میں سے ایک بات تو رب کائنات نے یہ فرمائی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک رب فرماتا ہے، بے شک رب فرما رہا ہے. ذرا غور کرنا ہے. آج بہت سے معاملات میں ہم اپنی پسند کو سامنے رکھتے ہیں کہ مجھے یہ چیز پسند ہے، مجھے یہ چیز پسند ہے، مجھے وہ چیز پسند ہے. کسی کے باپ کو پسند ہے، کسی کو ماں کو پسند ہے، کسی بھائی کو پسند ہے، کسی اولاد کو پسند ہے. لیکن رب کائنات کی پسند دیکھیے، تیرے لیے میرے لیے بھی رب کائنات نے پسند فرمایا ہے. ایک تیری پسند ہے، ایک میری پسند ہے، ایک ہمارے والدین کی پسند ہے، ایک ہمارے دوستوں کی پسند ہے، محلے والوں کی، گلی والے، شہر والوں کی پسند ہے. لیکن ذرا غور کرنا ہے، رب کائنات کی یہ پسند ہے.
رب کائنات نے تیرے لیے میرے لیے کیا پسند فرمایا ہے، اور جس کو رب پسند فرمایا ہوگا، جس کو رب نے پسند کیا ہوگا، وہ کتنی اعلیٰ چیز ہوگی، وہ کتنی قیمتی چیز ہوگی، وہ کتنی عمدہ چیز ہوگی جس کو رب کائنات نے میرے لیے اور تمہارے لیے، ہم سب کے لیے پسند فرمایا۔ رب کائنات فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ رب فرماتا ہے میں نے، اے مسلمانوں، اے میرے محبوب کے کلمہ پڑھنے والوں، رب فرما رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے، محبوب کے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے، میں نے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ ذرا غور کیجئے، ذرا غور کیجئے گا، ہر چیز کو ملانے کے لیے، ہر چیز کو دو چیزیں الگ ہوں، دو چیزیں الگ ہوں، ان کو اکٹھا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، کسی نہ کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے دو اینٹوں کو ملانا ہے، اگر ہم نے دو اینٹوں کو ملانا ہے تو کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟ ہمیں دو اینٹوں کو ہم نے ملانا ہے، اکٹھا کرنا ہے، دیوار بنانی ہے، ستون بنانا ہے، گھر بنانا ہے، مسجد بنانی ہے۔ الغرض دو اینٹوں کو آپس میں ملانا چاہتے ہیں تو ہمیں سیمنٹ کی ضرورت پڑے گی، مسالے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب اگر ہم نے دو کاغذوں کو ملانا ہو، دو ورق کو آپس میں ملانا ہو، دو کاغذ دو ورق اکٹھے کرنے ہو، کیا وہاں سیمنٹ کام دے گا؟ دو کاغذوں کو ہم اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، دو ورق کو ہم ملانا چاہتے ہیں، ان کو ایک بنانا چاہتے ہیں، اینٹوں کو ملانا ہے تو سیمنٹ کی ضرورت پڑے گی، لیکن اگر دو ورق کو ملانا ہے تو سیمنٹ کی ضرورت نہیں، وہاں گلو کی ضرورت پڑے گی، وہاں گوند کی ضرورت پڑے گی۔ ہاں اگر دو لکڑیوں کو ملانا ہے، دو لکڑیوں کو اکٹھا کرنا ہے، اس لکڑی کو ہم نے اکٹھا کیا ہوا ہے، یہ الگ الگ ہے، اکٹھا کیا ہے تو دو لکڑیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کیا سیمنٹ کی ضرورت پڑے گی؟ کیا گوند کی ضرورت پڑے گی؟ دو لکڑیوں کو اکٹھا کرنا ہے تو وہاں کیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر دو لکڑیوں کو اکٹھا کرنا ہے تو ہمیں کیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب وہاں نہ سیمنٹ کام آتا ہے، نہ گوند کام آتی ہے، اگر کام آتی ہے تو وہ کیل کام آتا ہے۔ اسی طرح ذرا غور کرنا ہے، اگر ہم دو مسلمانوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، اگر دو انسانوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟ کیا وہاں سیمنٹ لگانا پڑے گا؟ کیا وہاں گوند لگانی پڑے گی؟ کیا وہاں کیل لگانا پڑے گا؟ نہیں نہیں، اگر دو انسانوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، دو بندوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، انسانیت کو ایک جگہ پہ لانا چاہتے ہیں، ایک متحد جگہ پہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، اگر امت مسلمہ کے اندر اتحاد کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اتحاد کی ایک ہی ضرورت ہے، ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے اسلام۔ دو انسانوں کو اکٹھا کرنا ہے تو کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟ اسلام۔ اس لیے رب کائنات فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اے لوگو میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، دین اسلام کو ہمارے لیے رب کائنات نے پسند کیا ہے۔ اب اس لیے رب کائنات پھر فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، اب دیکھو رب کائنات کا کیا اصول ہے، کیا طریقہ کار ہیں۔ اب رب کائنات نے تمام مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ رب کائنات کا قرآن کہہ رہا ہے، یہ میری اور آپ کی تو بات ہی نہیں ہے نا، ہم رب کائنات کا قرآن پڑھتے ہیں، رب کائنات کا قرآن سنا رہے ہیں، رب کائنات کا قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون اخوہ، اے لوگو، اے مسلمانوں، تم آپس میں بھائی بھائی ہو، تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ ہاں کبھی بھائی بھائی کے درمیان جدائی بھی ہو جاتی ہے،
اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے، کوئی بات چیت بھی ہو جاتی ہے، کسی بات کے اندر اختلاف بھی ہو جاتا ہے، تو پھر ہمیں کرنا کیا ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، ان کو اسی حالت میں چھوڑنا نہیں، ان کو اسی حالت میں، چلو ان دو بھائیوں کے درمیان لڑائی ہوئی، ہمارے اندر تو نہیں ہوئی، ان گھر کے اندر لڑائی ہوئی، ہمارے اندر تو نہیں ہوئی۔ رب کائنات نے پہلے فرمایا تمام مسلمان آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان، تمام مومن آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں۔ اور جب بھائیوں کے درمیان کسی بات میں اختلاف ہو جائے، برتن رکھتے ہیں، دو برتنوں کو آپس میں رکھا جائے، آپس میں ٹکراتے ہیں، اگر ایک گھر میں رہیں گے کبھی ٹکراؤ ہو جائے گا، کبھی اختلاف ہو جائے گا، تو پھر کیا اس اختلاف کو ویسے چھوڑ دینا ہے؟ نہیں نہیں، رب کائنات خود فرماتا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، پھر آپس میں اپنے بھائیوں کی صلح کروا دینی ہے، صلح کروا دینی ہے۔ میرے دوستوں تے بزرگوں، پھر رب کائنات فرماتا ہے، اب دیکھو پھر فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو تمام مضبوطی سے تھام لو، تمام، وَاعْتَصِمُوا مضبوطی سے پکڑ لو، بِحَبْلِ اللَّهِ اللہ کی رسی، اللہ کی رسی کو پکڑ لو اور مضبوطی سے پکڑ لو، اور ایک نے نہیں پکڑنی، ایک کہے کہ بس ایک نے پکڑ لی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، وہ رسی کیسی رسی ہے کہ سب نے پکڑنا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ بھی ہمیں رب کائنات کیا فرما رہے؟ تاکہ تم سارے اکٹھے ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، اتحاد تمہارا ہونا چاہیے۔ آج مسلمانوں کے درمیان اتحاد نہیں، آپس میں اکٹھ نہیں، آپس میں مخالفت ہے، آپس میں اختلافات ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں۔ جب ایک گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو فائدے ساتھ والے اٹھا جاتے ہیں، بھائی بھائی کے درمیان جب جھگڑا ہوتا ہے تو فائدے قرب و جوار والے اٹھاتے ہیں، چلو وہ تو لڑے ہوئے میں ان سے فائدہ اٹھاتا ہوں، وہ تیسرا فریق آتا ہے، تیسرا فریق آتا ہے، وہ فائدہ اٹھا جاتا ہے، اور پھر ہم ویسے کے ویسے رہ جاتے ہیں، ہم خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ اس لیے رب کائنات فرما رہا ہے اے مسلمانوں الگ الگ نہ ہو جاؤ، اکٹھے رہو، وَلَا تَفَرَّقُوا، الگ نہیں ہونا، اکٹھے رہنا ہے۔ اگر ایک بات میں متحد ہو جاؤ گے تو پھر تمہاری ہر چیز، تمہاری ہر ضرورت تمہارے گھر کے اندر پوری ہو جائے گی۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے اتفاق میں، اتفاق کے اندر کیا ہے؟ برکت ہے، اتفاق کے اندر کیا ہے؟ برکت ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، رب کائنات ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ دین اسلام میں نے آپ نے پسند اپنے لیے نہیں کیا، یہ دین اسلام پسند کیا ہے تو تیرے میں لیے میرے لیے ہمارے رب کائنات نے پسند فرمایا ہے۔ تیری میری پسند میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے، کوئی کمی ہو سکتی ہے، لیکن جس کو رب نے پسند فرمایا ہوگا اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اب ہم نے اس دین اسلام کے راستے پر چلنا ہے، اور وہ دین اسلام کا راستہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ رب کائنات فرماتے ہیں دین اسلام میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا، اور تم کو سب کو آپس میں انما المؤمنون اخوہ، بھائی بھائی بنا دیا۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، بھائیوں کے درمیان اختلاف ہو جائے تو صلح کروانی ہے، اور اللہ کی رسی کو، اس قرآن پاک کو، رسی سے مراد مفسرین محدثین یہ فرماتے ہیں ایک تو رب کائنات کا قرآن ہے، ایک تو رب کائنات کا قرآن ہے، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ قرآن اور سنت اس کو آپس میں مضبوطی سے تھام کے رکھیں گے تو ہمیں کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ پھر رب کائنات فرماتا ہے جب مجھ سے دعا کرو تو کہو، اگر کوئی مشکل وقت آ جائے، کوئی بھٹکا دے، رستہ بھلا دے، رستے سے الگ کر دو، تو پھر کیا کرنا ہے تم نے؟ فوراً میری بارگاہ میں آ جانا ہے، فوراً میری بارگاہ میں آ کر یہ عرض کرنا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، مولا مولا ہمیں، مولا میں ہمیں، مولا مجھے سیدھے راستے پر چلا دے،
सीधा रास्ते पे चला दे। कौन सा रास्ता? वो रास्ता। अब सीधा रास्ता कौन सा है? सिरात अल्लदीना अनअमता अलैहिम, जिन पर मौला तेरा इनाम हुआ। अब रब कायनात का कुरान फिर फरमाता है मेरा इनाम किन पर हुआ? रब ने किन किन पर इनाम किया? उलाइकल्लज़ी अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। रब कायनात फरमाता है अगर इनाम याफ्ता लोगों को देखना चाहते हो तो मैं खुद ही बताता हूं, मैं रब होकर तुम्हें बताता हूं कि मेरा इनाम किन पर हुआ, मैंने किन पर इनाम किया है। रब कायनात ने 4 ग्रोह बयान फरमाई। रब कायनात ने 4 ग्रोह को बयान फरमाया है जिन पर रब कायनात का इनाम हुआ है। वो कौन से हैं? अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, पहला ग्रोह नबियों का, पहला ग्रोह अंबिया का, नबियों का है। दूसरा ग्रोह रब कायनात ने खुद फरमाया सिद्दीकीन का है। तीसरा ग्रोह रब कायनात ने फरमाया शुहदा का है। और चौथा ग्रोह रब कायनात ने फरमाया वस्सालिहीन, अल्लाह के नेक बंदों का है, औलिया का है, सालिहीन का है। अब ये 4 ग्रोह हम नमाज के अंदर रब कायनात की बारगाह में अर्ज करते हैं मौला इन लोगों के रास्ते पे हमें चला दे, इन लोगों के रास्ते पे हमें चला दे। जब हम इन लोगों के रास्ते पे चलते हैं, अब इन लोगों के रास्ते पे चलना कैसे है ये जरा गौर करना है। आइए मैं आपको सहाबा के दौर में लेकर चलता हूं। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के दौर के अंदर लेकर चलते हैं। मैंने जो अगली आया मुकद्दसा का एक जुज़ तिलावत किया था 28 सिपारे में से, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। रब कायनात का कुरान फरमाता है मुसलमान की जरूरत को पूरा करता है, तरजीह देता है। जरूरत नहीं बल्कि जरूरत अपनी होती है, जरूरत अपनी है, जरूरत बड़ी जरूरत खुद को है, लेकिन दूसरा मुसलमान भाई चल कर आ गया, दूसरा भाई को जरूरत पड़ गई, वो तेरे पास आता है, वो तुझसे मदद मांगता है, अपना कुछ सवाल तुम्हारे सामने रखता है। अब रब कायनात का कुरान फरमा रहा है अब दूसरा मुसलमान करता क्या है? दूसरा मुसलमान करता क्या है? एक मुसलमान पहले रब कायनात ने फरमाया दीन इस्लाम पसंद किया, फिर मुसलमानों को भाई भाई बनाया, फिर रब ने फरमाया अगर भाई भाई बनकर रहते हो तो एक रस्सी पे मजबूत रहना है। रब ने फरमाया वो कुरान है, हदीस है, हमने ये सुन लिया वो कुरान है या हदीस है, प्यारे महबूब की सुन्नत है। अब आपस में कभी इख्तलाफ हो जाए तो सुलह करवा देनी है। फिर रब कायनात फरमाता है अगर एक भाई को दूसरे भाई की जरूरत पड़ जाए, एक भाई को, एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो वो क्या करता है? वो कहता है जा जा मेरे पास नहीं, होते हुए एक तो है नहीं, होते हुए आगे से कहते हैं नहीं नहीं जा, मैं तेरी जरूरत को पूरा नहीं कर सकता। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों आइए ये गौर करना है मुसलमान के साथ कैसे खैर खाई करता है। और रब कायनात ने तो खुद रब कायनात के महबूब ने फरमाया है अद्दीनुन नसीहा, दीन तो है ही खैर खाई का नाम। दीन, ये जो इस्लाम है, ये जो दीन है, इसका नाम ही असल खैर खाई है। एक दूसरे के साथ भलाई करना है, एक दूसरे के साथ हुस्ने सलूक से पेश आना है, एक दूसरे की मदद करना है। बल्कि रब कायनात के महबूब ने तो यहां तक फरमाया, रब कायनात के महबूब ने यहां तक फरमाया कि ए मेरे उम्मतियों सुनो, वल्लाहु फी औनिल अब्दि मा काना फी औनि अखीही, बंदा जब तक अपने भाई की मदद में होता है, बंदा जब तक, यानी एक भाई के काम में लग गया, भाई आया यार मुझे फलाने शहर में फलाने इलाके में जरूरत है, यार मैं तुझे साथ ले जाना चाहता हूं, या तू साथ चलेगा तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा। अगर तू मेरे साथ चलेगा, मेरे हाथ में हाथ मिला के बढ़ेगा, मेरे कदम के साथ कदम मिला के चलेगा, अगर तू उसके पास चला जाएगा तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा। वो भाई लब्बैक कहता है, वो भाई लब्बैक कहता है कि अगर मेरी वजह से तेरा काम हो जाता है तो मैं घर में नहीं बैठूंगा, मैं पंखे के नीचे नहीं बैठूंगा, मैं साए के नीचे नहीं बैठूंगा, बल्कि अपने भाई की जरूरत को पूरा करने के लिए अपने कदम को अपने भाई के कदम के साथ मिलाऊंगा।
تو رب کائنات کے محبوب فرماتے ہیں تو نے قدم اٹھایا اپنے بھائی کے ساتھ، مسلمان بھائی کے ساتھ اپنے قدم کو بڑھایا ہے کام کرنے کے لیے، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ جب تو قدم اٹھاتا ہے رب کائنات کا محبوب فرماتا ہے، رب کائنات کا محبوب رحمت للعالمین، رحمتوں والا نبی فرماتا ہے، برکتوں والا نبی فرماتا ہے، بشارتوں والا نبی فرماتا ہے کہ جب تو چلتا ہے اپنے بھائی کو ضرورت پورا کرنے کے لیے، اپنے بھائی کی ضرورت کے لیے چلتا ہے، بھائی کی مدد کرنے کے لیے چلتا ہے، تو بندے اے نہ سمجھنا میرا پیچھے کاروبار بند ہو جائے گا، میری دکان بند ہو جائے گی، میری مارکیٹ ختم ہو جائے گی۔ نہیں نہیں، جب تو اپنے بھائی کے کام کے لیے نکلے گا رب کائنات کا محبوب فرماتا ہے اللہ تیری مدد کرے گا، اللہ تیری مدد کرتا رہے گا۔ جب تک تو اپنے بھائی کے کام میں لگا رہے گا اللہ وحدہ لا شریک تیرے کام کرتا جائے گا، تیری مارکیٹ تیری دکان بند نہ ہوگی۔ تو سمجھ رہا ہے میں دکان بند کر کے اپنے بھائی کے ساتھ چلوں گا، مجھے آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے دینے پڑیں گے، میرا بڑا نقصان ہو جائے گا، میری تو دکان بند رہے گی۔ لیکن نہیں، رب کائنات کا محبوب فرماتا ہے جب تو اپنے بھائی کی مدد کے لیے نکلے گا تو رب کائنات تیری مدد کرنا شروع کر دے گا، تیرے رزق میں برکت عطا فرما دے گا، تیری صحت میں برکت عطا فرما دے گا، تیری بڑی مشکلات کو دور فرما دے گا۔ تو بھائی کی مدد کر، رب تیری مدد فرمائے گا۔ یہ بات ہے، بلکہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ایک اور بات کو بھی بیان فرمایا، ایک اور بات کو بیان فرمایا۔ آج ہر بندہ چاہتا ہے میں تھوڑا دوں اور زیادہ لوں، یہی بندے کی کوشش ہے نا کہ میں تھوڑا دوں زیادہ لوں، مجھے زیادہ فائدہ ہونا چاہیے۔ آؤ پھر دیکھو اگر ہم اپنے بھائی کی مدد کرتے ہیں تو رب کائنات کا محبوب فرماتا ہے، ذرا غور کرنا ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کرنے لگا ہوں۔ حدیث مبارکہ پڑھیں، بڑی حدیث مبارکہ ہیں، سادہ سا مفہوم عرض کرنا لگا ہوں۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ دنیا کے اندر اپنے بھائی کی، اپنے دوست کی، اپنے محلے والے کی، اپنے گلی والے، شہر والے کی کسی مسلمانوں کی دنیاوی تکلیف کو دور کرتا ہے، کسی مشکل کو دور کر دیتا ہے، دنیاوی مشکل، دنیا کی کسی کام میں اس کو مشکل آئی ہوئی تھی، اب وہ بھائی دوسرے بھائی کے پاس جا کر کہتا ہے یہ میرا کام کر دے، وہ کہتا ہے میں ضرور کرتا ہوں، اس نے وہ کام اس کا کیا، دنیاوی مشکل کو دور کر دیا۔ اب دنیاوی مشکل ایک لمحہ میں دور ہو سکتی ہے، 5 منٹ کے بعد بھی دور ہو سکتی ہے، گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے۔ اگر کسی شہر میں جانا ہے، محلے میں جانا ہے، کسی کے گھر میں جانا ہے، ہو سکتا ہے وہاں بیٹھے بھی کام ہو سکتا ہے۔ آج تو ہمارے پاس موبائل ہیں، آج تو ہمارے پاس نیٹ ورک ہے، آج تو ہمارا تعلق بڑا دور دور تک ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے میں گھر بیٹھے ہی ایک کال ملاتا ہوں، ایک فون ملاتا ہوں، بس میں گھر بیٹھے ہی میں کہتا ہوں میں اپنے ایک دوست کو تیرے پاس بھیج رہا ہوں، میرے دوست کا کام کر دینا۔ دیکھ دنیا میں اس کی مشکل تھی، تیرے ایک فون کی وجہ سے، تیری ایک کال کی وجہ سے، تیرے چند پیسوں کے لگنے کے بعد تیرے بھائی کا کام ہو گیا۔ اب یہ دنیا کی مشکل کو جس نے دور کر دیا، دنیا کی مشکل کو دور کر دیا، رب کائنات کا محبوب فرما رہا ہے توجہ کرنی ہے، دنیا میں اپنے بھائی کو مشکل کو دور کر لے، کل قیامت والے دن ذرا غور کرنا ہے، دنیا کی مشکل تھوڑی ہے، آسان ہے، جلدی ختم ہو جانے والی ہے، لیکن جب تو اپنے بھائی کی دنیاوی مشکل کو دور کر دیتا ہے، رب کائنات کا محبوب فرماتا ہے دنیا میں تو نے اپنے بھائی کی مشکل کو دور کیا، رب کائنات قیامت والے تیری مشکلات کو دور فرما دے گا۔ ذرا غور تو کر، کتنا ٹائم لگتا ہے، لیکن قیامت والے دن 50,000 سال کا، 50,000 سنہ، فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما۔ ذرا غور کر، قرآن پڑھ، رب کائنات فرماتا ہے 50,000 سنہ، قیامت کا دن جو بڑا سخت دن ہے، 50,000 سال کے برابر ہے، 50,000 سنہ، فاصبر صبرا جمیلا۔ اس دن اتنی مشکل ہوگی، پتہ نہیں لوگ یہ صبر کیسے کریں گے۔ آج تو ہم جنازے کے لیے چند لمحات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، گرمی کا وقت ہونا، کہتے ہیں بھائی جلدی کر لو، گرمی بڑی ہے،
ہم مسجد کے میں نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، چند لمحات بیٹھنا پڑ جاتا ہے، بس قاری صاحب جلدی کر دیں، ہم نے جمعہ پڑھنا ہے، ابھی سلام پھرتا ہے، ہم مسجد سے نکل جاتے ہیں، مسجد سے نکلنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، نماز بھی مکمل نہیں کرتے۔ ذرا غور کرنا ہے، رب کائنات کا قرآن ہمیں بتا رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے، 50,000 سنہ، آج تم آدھا گھنٹہ نہیں بیٹھ سکتے، 1 گھنٹہ نہیں مسجد کے اندر بیٹھ سکتے، چند لمحات کے لیے جنازے کے اندر کھڑے نہیں ہو سکتے، اپنے بھائی کی مدد کے لیے چند قدم اٹھا کر جا نہیں سکتے، تو پھر دیکھو 50,000 سنہ، وہ 50,000 سال کے دن کو کیسے برداشت کرو گے؟ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا۔ اور تم اے انسان سمجھتا ہے، اے انسان تو سمجھتا ہے اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا، وہ بڑا دور دن ہے؟ یہ قرآن انسان کہہ رہا ہے، انسان کو بتا رہا ہے، تو قیامت والے دن کو بڑا دور سمجھ رہا ہے۔ اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا، تو اس کو دور دیکھ رہا ہے، لیکن وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم تو اس کو قریب دیکھ رہے ہیں، وہ بڑا قریب ہے، تو اس کو دور کہتا ہے۔ اے انسان اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، تو قیامت والے دن سے غافل ہو گیا، تو سمجھتا وہ بڑا دور ہے، وہ قیامت کا دن بڑا قریب ہے۔ لیکن میں بات کر رہا تھا، اگر انسان اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، دنیا میں کسی مشکل کو دور کر دیتا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے، دنیا کی تکلیف کو دور کرتا ہے، کل قیامت والے دن اتنے سخت لمحات کے اندر رب کائنات اس کی تکلیف نہیں، تکلیفوں کو دور فرما دیتا ہے۔ ایک تکلیف تو بڑی بات ہے نا، تو ایک تکلیف کو دور کر۔ میں نے پہلے کہا یہ انسان چاہتا ہے منافع، یہ انسان منافع چاہتا ہے، لیکن رب کائنات کا محبوب منافع نہیں، منافع دے رہا ہے، منافع کی بات سنا رہا ہے، لیکن یہ بھولا والا انسان زہری منافع دیکھتا ہے، پتہ نہیں سمجھتا ہے وہ پتہ نہیں منافع ملے گا یا نہیں، وہ منافع ملے گا یا نہیں۔ اب کب سوچیں گے؟ ابھی تو میں دنیا میں ہوں، ابھی صحت میں ہوں، دنیا سے جانا ہے، قبر میں پتہ نہیں کتنا سال رہنا ہے، پھر قیامت کا برپا، محشر کا میدان لگنا ہے، اس کے بعد فیصلے ہونے ہیں، تکلیفیں وہاں دور ہونی ہیں، میں پتہ نہیں ملے گا بھی یا نہیں۔ لیکن دیکھ لو، یہ تو نہیں فرما رہا، میں نہیں کہہ رہا، یہ میری تیری بات نہیں ہے، یہ رب کائنات کے محبوب کی بات ہے، وہ محبوب جس کے بارے میں رب فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ محبوب کی بات ہے، اور محبوب بھی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، جب رب کا حکم ہوتا ہے تو پھر بولتا ہے۔ یہ رب کا محبوب بتا رہا ہے کہ تو تکلیف کو، دنیا میں کسی کی تکلیف کو دور کر دے، قیامت والے دن ہم تیری تکلیف کو دور فرما دیں گے، قیامت والے دن ہم تیری تکلیفوں کو دور کر دیں گے۔ اگلی بات پھر رب کائنات کا قرآن فرماتا ہے، آج انسان کا طریقہ کار کیا ہے؟ آج انسان کیا کرتا ہے؟ ہر وقت یہ رب کائنات کا قرآن سورہ حجرات کے اندر یہ بیان فرماتا ہے، آج ہمارا طریقہ کار کیا ہے؟ ہر انسان کی عیبوں کو تلاش کرتا ہے، کوئی نہ کوئی عیب کو تلاش کرتا ہے، لیکن رب کائنات کا قرآن فرماتا ہے انسان کس بات میں پڑ گیا ہے؟ تو اپنے بھائی کے عیبوں کو تلاش کر رہا ہے، اپنے بھائی کے عیبوں کو تلاش کر رہا ہے۔ اے انسان سن، رب کائنات کا قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اے انسان سن، اپنے بھائی کی غیبت نہ کر، اپنے بھائی کے عیب تلاش نہ کر، یہی بات بتانے لگا ہوں۔ ادھر رب کائنات کا قرآن فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس نہ کر، بھائی کے عیبوں کو تلاش نہ کر، بھائی کی کمیوں کو تلاش نہ کر، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی چغلی نہ کرو، ایک دوسرے کے وہ باتیں دوسروں تک نہ پہنچاؤ، اگر پہنچاؤ گے تو ہوتا کیا ہے؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا اپنے بھائی کا، مردے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ بھائی کا تو ویسے ہی بندہ گوشت نہیں کھاتا، انسان کا تو ویسے ہی گوشت نہیں پسند کرتا، اگر وہ فوت ہو جائے پھر چھری لے، تلوار لے، اس کا گوشت کاٹ کے اس کو کھانا پسند کرے گا؟ مردار کو کھانا کو پسند کرے گا؟ تو یہ میرے دوست بزرگ، غیبت اس سے بھی بری چیز ہے، یہ چگلی اس سے بھی بری چیز ہے۔ ہماری تو کوئی مجلس مکمل ہی نہیں ہوتی جہاں غیبت اور چگلی نہیں ہوتی۔ تو
बर्बाद कर रहा था। रब कायनात के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं सौदे की बात कर रहा हूँ, मुनाफे की बात कर रहा हूँ। रब कायनात के महबूब ने फरमाया, ए मुसलमानों सुनो, मुसलमानों सुनो, प्यारे महबूब फरमाते हैं, अगर तू दुनिया के अंदर अपने किसी मुसलमान भाई की पर्दापोशी करेगा, दुनिया के अंदर तो किसी भाई की सतर को छुपाएगा, पर्दापोशी करेगा, उसकी बात को दूसरों तक नहीं पहुंचाएगा, उसके अंदर जो ऐब है उसी तक रखने देगा, आगे बंदे बंदे को नहीं बताएगा, तो रब कायनात का महबूब फरमाता है क़यामत वाले दिन रब कायनात तेरी पर्दापोशी फरमा देगा। क़यामत वाले दिन एक हदीस मुबारका में यह भी मफ़हूम मिलता है, रब कायनात एक बंदे को बुलाएगा, एक बंदे को बुलाएगा, रब कायनात है ना, तो बुलाना चाहे तो बुला सकता है। क़यामत वाले दिन मैदान महशर में रब कायनात एक बंदे को बुलाएगा, मेरे बंदे इधर आ, बंदा आएगा, रब कायनात अपनी रहमत वाली चादर, अपनी रब कायनात कैसे पूछ रहा है, यार जरा गौर कर, रब कायनात कैसे पर्दापोशी फरमाएगा, तो दुनिया में अपने मुसलमान की भाई की पर्दापोशी कर, क़यामत वाले दिन रब कायनात तेरी पर्दापोशी फरमाएगा। कैसे करेगा? रब कायनात का महबूब फरमाता है कैसे करेगा। एक सादा सी मिसाल मफहूम समझा रहा हूं, उसके बाद बता रहा हूं। रब कायनात बंदे को बुलाएगा, अपनी रहमत वाली चादर अपने ऊपर और उसके ऊपर डाल देगा। रहमत वाली चादर में बंदे को वो बंदा कैसा होगा? वो गुनाहगार होगा। रब कायनात रहमत वाली चादर में लेकर उस बंदे के सामने उसके नामा अमाल को खोल कर रख देगा। रब कायनात पूछेगा, ए मेरे बंदे, ये तूने गुनाह किया? जरा गौर करना है। ए मेरे बंदे, ये तूने फलाने दिन फलाने वक्त में फलाना गुनाह किया? साफ ज़ाहिर है बंदा होगा, किया होगा, जिसने किया उसको इल्म तो होता ही है ना। किया और फिर कहे मुझे इल्म नहीं, ये तो फिर बात सच्ची नहीं है ना, झूठी है। अब बंदा कहेगा या अल्लाह किया। दूसरी बात, रब फरमाएगा ये भी किया, अर्ज करेगा मौला किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, सारे इकरार कर लेगा। अब बंदा कहेगा बस अब मेरी बचत नहीं। और भाई दुनिया के अंदर इकरार हो जाए तो बचत नहीं, दुनिया में किसी गुनाह पे इकरार कर ले तो बचत है नहीं, बल्कि इकरार ना भी करें तो अगले इकरार करवा लेते हैं। आज तो झूठ भी बड़ा चल रहा है ना, इकरार ना भी करें, कुछ ना भी किया हो तो फिर भी डाल देते हैं कि तूने मान ये किया है। लेकिन रब कायनात पर्दा रहमत की चादर के अंदर करके बंदे से इकरार करवाएगा, ए बंदे तूने ये गुनाह किया है। बंदा इकरार कर लेगा। जब सारे गुनाहों का इकरार कर लेगा, बंदे के दिल में ये बात आ जाएगी, बस अब मैं नहीं बचूंगा, अब मैं नहीं बचूंगा, अब मैं नहीं बचूंगा। रब कायनात फरमाएगा, ए बंदे जा, इन सारे गुनाहों को मैंने माफ फरमा दिया है, जा, मैंने तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया है। बंदा बताई फिर क्या कहेगा? इस बात पे रब कायनात के महबूब भी मुस्कुराया है, रब ने भी तबस्सुम फरमाया है। जैसे रब की शान है, जैसे रब की शान है। अब मैं वो बात बताने लगा हूं। अब बंदा जब इकरार करके रब के सामने इकरार कर लेगा, इकरार करने के बाद रब फरमाएगा, ए मेरे बंदे जा, मैंने तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया है। बंदा खड़ा होकर रब की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला बस ये गुनाह, इससे बड़े बड़े भी मैंने तो गुनाह किए थे। मतलब क्या फायदा लेना चाहते हैं? ये बख्शे गए वो भी बख्शे जाएंगे। जैसे कहते हैं यहां एक चोरी हो जाए तो हम कहते हैं सारी चोरियां इस पे डाल दो। अब वो बंदा कहता है बस करम हो गया, रब की रहमत हो गई है। रब ने फरमा दिया, ला तकनू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यगफिरु ज़ुनूब जमीआ इन्नहु अल गफूरुर रहीम। ए मेरे बंदे, मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना, मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। देखा है रब कायनात के महबूब फरमाते हैं, तू क्या दुनिया में अपने भाई की पर्दापोशी कर ले, कल क़यामत वाले दिन रब तेरी पर्दापोशी फरमा देगा, तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। तो ये गुनाह ऐसे ही होने हैं मेरे दोस्त बुजुर्गों। रब का कुरान कह रहा है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, हमने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया। जब दीन इस्लाम को तुम्हारे लिए पसंद किया है, अब फिर क्या क्या रब ने, इन्नमल मुमिनून इख्वा, ए मुसलमानों तुम आपस में सारे भाई भाई हो, भाई भाई हो। और फिर रब फरमाया, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ, सारे के सारे एक रब की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। और वो रब का कुरान है, महबूब का फरमान है।
रब का कुरान है, महबूब का फरमान है। फिर रब कायनात ने फरमाया मुसलमान असल कौन है, ये रब का कुरान कह रहा है, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। एक मुसलमान अपनी जरूरत के लिए दूसरे मुसलमान के पास जाता है, उसको जरूरत होती है, हालांकि उसको जरूरत है, खाने की जरूरत है, पीने की जरूरत है, लेकिन जब मुसलमान दूसरे मुसलमान के पास चल कर जाता है, वो मुसलमान कहता है अब ये जरूरत मैं अपनी पीछे करता हूं, अपनी भाई की जरूरत को पहले ही पूरा करता हूं। ये कुरान कह रहा है युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। मुसलमान वो है जो अपने भाई को जरूरत को पूरा करता है। मैंने महबूब के फरमान सुना दिए कि महबूब फरमाता है तो अपने भाई की मदद कर, रब तेरी मदद फरमाएगा। तो अपने रब कहता है, रब का महबूब कहता है तो अपने भाई की तकलीफ को दूर कर दे, रब तेरी तकलीफ को दूर कर देगा। रब का महबूब फरमाता है तो क़याम दुनिया में अपने भाई की पर्दा पोशी कर, रब के ना तेरी क़यामत वाले दिन पर्दा पोशी कर देगा। तो दुनिया में अपने भाई को माफिया दे, उसके गुनाहों को माफ कर दे, उसकी गलती को माफ कर दे। रब कायनात का महबूब फरमाता रब क़यामत वाले दिन तुम्हारी गलतियों को माफ फरमा देगा। अल्लाह हम सबको सही मानों में दीन इस्लाम के नक्शे पर कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, चलो नमाज पढ़ते हैं।